الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم سامعین، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے. آج محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہمارا ہر ایک عمل، ہمارا ہر ایک کام اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام کی جماعت میں سے کسی صحابی سے اگر وہ کام ثابت ہے تو ایسے کام کو کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس طرح کے کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت سے ثابت نہیں ہے تو پھر ایسے کام سے بچنے کی ضرورت ہے. محرم الحرام کا نام جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلا جاتا ہے. یقیناً 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا، لیکن صرف شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ تصور کرنا یہ بالکل غلط. اگر کسی صحابی یا کسی تابعی کے جانے کی وجہ سے وہ دن، وہ مہینہ غم کا مہینہ ہوتا تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد کا دن سب سے زیادہ غم کا دن ہوتا. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد کسی صحابی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے دن کو غم کا دن تصور نہیں کیا. پھر ہمارے لیے یہ کیسے درست ہے کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دن کو غم کا مہینہ جاننا اور اس میں شادی بیاہ سے رکنا اور کسی بھی خوشی کے تقریبات کا نہ کرنا اور ذہن میں یہ سوچنا کہ یہ دن یا یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، یہ بالکل درست اور ناجائز ہے، یہ بالکل درست نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین کی شہادت اور شہادت کے نام پر ماتم منانا، ڈھول بجانا، تماشا لگانا، ہاتھوں میں تلوار لے کر سڑکوں پر ہنگامہ کرنا یہ بالکل درست نہیں. آپ خود سوچئے کہ آپ کے گھر سے آپ کے والد کا جنازہ اٹھا ہو، آپ کی والدہ کا جنازہ اٹھا ہو یا آپ کے کسی بھائی کا جنازہ اٹھا ہو
بالفرض اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے امام حسین کی شہادت کی وجہ سے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ غم کا مہینہ ہے، یہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دنیا سے جانے کا مہینہ ہے، تو پھر اس میں ڈھولک بجانا کس طرح سے جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ والد کا جنازہ رکھا ہو، ہم ڈھولک بجائیں، ہم ہنگامہ مچائیں گے؟ یہ کیسی بے وقوفی کی بات؟ اسی طریقے سے یہیں پر بس نہیں، بلکہ سبیلے لگانا، لوگوں کو پانی پلانا اور امام حسین کے نام پر طرح طرح کے خرافات سماج کے اندر پیدا کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو امام حسین کے نام پر شور مچاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر شور مچاتے ہیں، یا علی یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، کیا صرف امام حسین اور امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہی کافی ہے، یا پھر کام بھی ضروری ہے؟ ہمارا کام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسا ہونا چاہیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا ہونا چاہیے۔ امام حسین نے تو سجدے میں اپنے سر کو کٹا دیا، یعنی عین وقت میں بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا، پھر ہمارے لیے کیسے جائز؟ نماز ایک وقت کی بھی ہم نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی محرم کی تاریخ 10ویں آئی، شور مچانا شروع کر دیے، یا علی یا حسین، یہ کہاں سے درست ہے؟ ہمارا عمل اور ایک مومن کا یہ عمل بالکل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سامان یا کسی چیز کے ذریعے سے لوگوں کو پریشان کرے، یہ مومن کا کام نہیں۔ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کی زندگی کیسی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں کس انداز سے زندگی گزارے ہیں، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہم سب کے سامنے نمونہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کس انداز سے اللہ رب العزت کی اطاعت کی، کس انداز سے اللہ رب العزت کی فرما برداری کی، اسی انداز سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ امام حسین کے نام پر جلسے جلوس نکالنا اور لوگوں کے درمیان یہ عام کرنا کہ یہ مہینہ غم کا ہے، یہ دن غم کا ہے، اس دن میں ہم خوشی نہیں منا سکتے ہیں۔ یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ کام کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، یہ کام کسی تابعی سے ثابت نہیں ہے، یہ علماء امت سے جو خاص کر کے علم دین کے صحیح سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے بالکل یہ چیزیں اور اس طرح کے کام ثابت نہیں ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، تعزیہ داری سے بچے، تعزیے میں شریک ہونے سے بچے، اس کے قریب ہونے سے بچے، ان میں تعاون اور پیسہ دینے سے بچے، ان پروگرام کو دیکھنے سے بچے اور سماج کے لوگوں کو بھی بچائیں۔ ورنہ یاد رکھیے، یہ جتنے بھی خرافات اور بدعات ہیں، یہ سب کے سب گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں، اور ہر ایک گمراہی آپ کو جہنم تک لے جانے والا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ ان گمراہی کے راستے سے بچیں اور ان راستوں کو اختیار کریں جن راستوں پر صحابہ کرام کی جماعت چلا کرتی تھی، اور صحابہ کا عمل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدردانی